على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشناز نے جو حکایت بس جدائی ہاں شکایت میں کند کز نیستان از نفیرم مرد و زن نالیدن ہر کسی کو از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش ساخت ہر یکے نقش ہر تومار دیگر مسلک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس کے اندر وہ وزیر مکار یہودی وزیر جو بظاہر عیسائیوں کا امام اور بڑا سربراہ بنا ہوا تھا عیسائیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو عیسائیوں کے اندر انتہائی درجے پر وہ پہنچا ہوا کہ پیچھے ہو چکا ہے سبق چون زبوں کرداں حسودے کے جملہ را فتنہ انگیز از مکر و دہا، کہ اس نے تمام عیسائی لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. سارے عیسائی اس کی بات پہ جان نچھاور کرتے تھے. اگر وہ یہ کہتا کہ تو نے مرنا ہے، اپنی جان دینی ہے، تو عیسائی اس کو اعزاز سمجھتے اور مرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے. اور عیسائیوں میں 12 فرقے تھے، 12 گروہ تھے.
ہر گروہ کا اس نے ایک امیر بنایا ہوا تھا اور ہر امیر اس کا خلیفہ تھا. گویا کہ 12 خلیفے اس نے تیار کیے. 12 خلیفے تھے اس کے، اور ہر گروہ کا جو سربراہ اس کا خلیفہ اس پہ جان نچھاور کرتا تھا. اب وقت وہ مکار وزیر ان میں فتنہ ڈالنے کے لیے اب کیا کرتا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے اس کو بیان فرما رہے ہیں. میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. اس نے چونکہ 12 اس کے خلیفے تھے، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کا ہر ایک سربراہ تھا. اس نے ہر ایک خلیفے کے لیے خلافت نامہ لکھا اور 1-2 کتابیں بھی تیار کی اس نے، تاکہ ہر خلیفے کو دستور عمل کہ میرے مرنے کے بعد تو نے اس پہ عمل کرنا ہے. خلافت نامہ بھی اور دستور عمل بھی ان کے لیے تیار کیا. اور وہ دستور عمل کیا تھا؟ 12 قبیلے تھے. جو کچھ اس کتاب میں لکھا وہ دوسری کتاب میں نہیں تھا. دوسری کتاب میں پہلی کتاب کے بالکل مخالف تھا. تیسری کتاب لکھی تو تیسری کتاب پہلی 2 کے بالکل مخالف تھی، اس میں اور احکام تھے. چوتھی لکھی اور اس میں پہلیوں کی مخالفت. اسی طرح اس نے یہ دستاویزیں اور کتابیں ان 12 خلفاء کے لیے تیار کیں اور خلافت نامہ بھی تیار کیا. اور ہر کتاب دوسری کی مخالف تھی، احکام اس کی مخالفت میں تھے، تاکہ بعد میں اس کے مرنے کے بعد فتنہ کھڑا ہو اور ہر خلیفہ یہ کہے کہ جو مجھے دستاویز دے کر گئے ہیں، جو مجھے حضرت کتاب دے کر گئے ہیں نا، وہ صحیح ہے اور باقی تم سب گمراہ ہو. اور ہر فرقہ تاکہ کھڑا ہو جائے، یہ آپس میں لڑ مریں، فتنہ پڑے، ہر ایک کے پاس ثبوت ہو. یہ اس کی ایک چال تھی. تفصیلات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. یہ میں نے مختصر طور پر عرض کر دیا. فرماتے ہیں ساخت تو مارے بنا میں ہر کسے، نقش ہر تو مار دیگر مسلکے. فرمایا اس نے تیار کی تومار، ایک کتاب تیار کی، بنام ہر کسے، ہر ایک کے نام، علیحدہ علیحدہ کتابیں لکھ دی. نقش ہر تومار دیگر مسلکے، اس تومار کے اندر، اس کتاب کے اندر جو تحریر تھی وہ پہلی کتاب کے بالکل مخالف تھی. اس طریقے پر اس نے کتابیں لکھیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تفصیل آگے آ رہی ہے. ہاں جی. حکم ہے ہر یکے نوے دیگر، ای خلاف آز پایا سر بسر. مولانا فرماتے ہیں حکم ہائے ہر یکے نوے دیگر، ہر کتاب میں احکام اور تھے. این خلاف آن سے پایاں تا بسر، دوسری کتاب کی ابتدا سے لے کر آخر تک پہلی کتاب کی بالکل مخالفت تھی. مولانا روم. ہاں
دریا کے راہ ریاضت راوجو رکن توبہ کردہ شرط رجوع عارف رومی فرماتے ہیں اب تفصیل شروع ہو رہی ہے جو کتابوں میں اس نے تحریر فرمائی اس کا خلاصہ مولانا روم بیان فرما رہے ہیں. فرمایا دریا کے راہ ریاضت راو جو رکن توبہ کر دو شرط رجوع. ایک کتاب میں اس نے یہ لکھے اس بات کی تفصیلات تھیں کہ جس نے توبہ کرنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. اس میں لکھا کہ راہ ریاضت راو جو کہ عبادت مشقت کے ساتھ کرے اور اپنے آپ کو بھوکا رکھے روزے رکھے اور دن رات اللہ کی عبادت کے اندر مستقر کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سچی توبہ کروں تو سچی توبہ اس طرح حاصل ہوگی کہ دن رات ریاضت کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر رہے، رات کو شب بیداری کرے، دن کو روزے رکھے اور پھر اس کی توبہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی. دیکھو کس طرح ڈنڈے کو پردے میں رکھ کر استعمال کر رہا ہے. اور آگے ہاں جی دریا کے گفتار ریاضت سود نیست اندری راہ مخلصی دوسری کتاب جو دوسرے خلیفے کو دی اس میں یہ تھا دریا کے گفتہ ریاضت سود نیست. دوسری کتاب میں لکھا یہ مشقت والی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، مشقت والی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. اندری راہ مخلصی جز جود نیست. اس راہ کے اندر خدا کے راہ میں جو زیادہ ضرورت ہے وہ کس شے کی ہے؟ اخلاص کے ساتھ سخاوت کی جائے، اخلاص کے ساتھ سخاوت کی جائے. اور سخاوت کے بارے میں حکم ہے کہ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی آدمی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اگرچہ فاسقی ہو، بد کرداری ہو سخی. اس میں یہ لکھا ریاضت مشقت، دن کو روزے رکھنے، ساری رات شب بیداری کرنی یہ ضروری نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ سخاوت کیے جاؤ، سخاوت کو بلند مقام حاصل ہے. دوسری کتاب کے اندر اس بات کی تفصیلات تھی. ہاں دریا کے گفتہ کے جو دے تو شرک باشد از تو تیسری کتاب میں کیا لکھا؟ اس میں یہ لکھا دریا کے گفتہ کے جو جود تو شرک باشد از تو با معبود تو. فرمایا کہ یہ ریاضت عبادت اور
اور سخاوت یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک شرک کا کام ہے۔ اس سے تم یہ سمجھو گے کہ سخاوت کر کے خدا کو راضی کر لو گے، خدا تمہارے سخاوت کا محتاج ہے یا تمہاری عبادت کا محتاج ہے۔ روزے رکھ کے خدا کو قبضہ کر لو گے اور ساری رات شب بیداری نوافل پڑھ کے خدا پہ قبضہ کر لو گے، خدا تمہاری تسخیر کے میں آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ شرک ہیں، سخاوت بھی شرک، ریاضت بھی شرک، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کس شے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، جز توکل، توکل، جز کے تسلیم تمام، در غم راحت ہمامک رستہ۔ اور کتاب میں یہ لکھا کہ نہ تو ریاضت کی ضرورت ہے، نہ سخاوت کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، جز توکل، جز کے تسلیم تمام، در غم و راحت ہمہ مکرست و دام۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے اوپر یقین رکھو، ہمارے سارے مسائل اللہ حل کرے گا، بس خدا کے اوپر توکل کرو اور بس اللہ کی باتوں کو مانو جو تم نے بزرگوں سے سنی ہیں، یعنی مجھ سے سنی ہیں، بس انہی کو تسلیم کرو۔ نہ سخاوت کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ جی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے توکل کے سوا۔ مولانا روم اصل میں واقعہ تو ان کا بیان کر رہے ہیں نا، یہ بھی میں عرض کر دوں، حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو کام یہودیوں نے کیے، جو کام یہودیوں نے کیے، آقا فرماتے ہیں میری امت وہ سارے کام کرے گی۔ اگر یہودیوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا تھا اور اس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، تو میرے امت کے مسلمان بھی گوہ کے اس سوراخ میں گھسنا بھی وہ اعزاز سمجھیں گے۔ اس زمانے کے اندر دیکھ لو، ادھر سے یورپ کی جانب سے، ان کے معاشرے کی جانب سے جو بھی نیا فیشن یا نیا معاملات، نئی ہمیں جنریشن کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی ان کے ایک پروگرام کے تحت جو چیز بھی آتی ہے، مسلمان جلدی لپکتے ہیں، فوراً اس کو عکس کرتے ہیں، اپنے اندر اس کو ڈھالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کو خراب کرنے کی۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ یہ توکل کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بس توکل کرو خدا کی ذات پر۔ نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ ریاضت کی ضرورت ہے، نہ سخاوت کی ضرورت ہے۔ دریا کے گفتہ کے واجب خدمت است، ورنہ اندیشہ توکل تہمت است۔ اور کتاب کے اندر یہ لکھا، دریا کے گفتہ کے واجب خدمت است، جو ضروری ہے خدا کو ملنے کے لیے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرو، مخلوق خدا کی
خدمت کرو، اور ورنہ اندیشہ توکل تہمت است، اور توکل کا خیال رکھنا یہ ایک تہمت ہے، گمراہی ہے۔ توکل کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا پر بھروسہ یہ بعد میں ہوگا۔ خلق خدا کی خدمت کرو، نہ نماز کی ضرورت، نہ عبادت کی ضرورت، نہ سخاوت کی ضرورت، نہ ریاضت کی ضرورت، نہ اب توکل کی ضرورت، بلکہ خدمت کی ضرورت ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو، یہ خدمت ضروری ہے۔ خلق کی خدمت کرو، انسانوں کی، حیوانوں کی، جانوروں کی، کسی خدمت ضروری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر حکم پہلی کتاب کے خلاف۔ اللہ اکبر، یہ ایک حقیقت ہے۔ ظاہراً تو ان یہودیوں کی سازش کے تحت وہ یہودی ایک پروگرام دے رہا ہے اپنے 12 خلیفوں کو۔ اصل میں یہ ساری صورتیں ہماری قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ اس فتنے سے بچائے۔ آج دیکھیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب سے مثنوی شریف کا درس سن رہے ہیں، میرا خیال ہے، میرا عقل تو یہی سمجھتا ہے، واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ 2 چیزوں کو نکھار رہے ہیں۔ ایک ولی کامل اولیاء اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا جو کامل نہیں ہیں، ناقص ہیں، گمراہ ہیں، فراڈی ہیں، مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے کئی چکر بازیاں کرتے ہیں، ان کو فاش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی مولانا روم نے ان کو ابلیس تک بھی کہا ہے۔ پیچھے آئی ہے کہ ایسے گمراہ جاہل پیر اور دنیا کو جمع کرنے والے، وہ مولانا روم نے ان کو ابلیس بھی کہا ہے کہ وہ شیطان ہے۔ شیطان ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ راہ مارتے ہیں، اصل لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، وہ راستے میں لوگوں کو شکار کر دیتے ہیں۔ تو حضور کی امت کے اندر یہ سارے معاملات آج دیکھ لیں، اس دور کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کئی واقعات میرے سامنے بھی آئے ہیں۔ یہاں پاک مائی رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ واصل جہنم ہو گئے، یہ دفع ہو گئے یا زندہ ہیں۔ وہ عرصے دراز سے بیٹھے ہوئے، وہ کیا کہتے تھے؟ کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا یہ ایک مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، کوئی نماز کی ضرورت نہیں۔ بس وہ کہتے تھے یہ ظاہری اعضاء والی نماز نہ پڑھو، دل والی نماز پڑھو، دل والی نماز ہے تو دل والی ہے، دل والی نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہم ہر وقت نماز کے اندر ہیں، ہر وقت ہم وضو کے اندر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کبھی ان کا وضو ٹوٹا نہیں جی، ہم ہر وقت باوضو ہیں، ہر وقت نماز میں ہیں۔ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، قرآن کہتا ہے، ہمارے بارے میں کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اگر تحقیق کی جائے تو اس کو قرآن بھی نہیں آتا ہوگا۔ کافی لوگ ایسے گمراہ پیر کے مرید بھی تھے، میرے ملنے والے تھے، مجھے آ کر کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک اور پیر کا واقعہ سنا، یہ اڈے سے آگے نہر کے نزدیک بیٹھتے تھے اور جہالت کا زمانہ ہے، وہ کیا کہتے کہ مرد عورتیں مل کر بیٹھو ہماری محفل میں۔ جب کھانا چلتا تھا نعوذ باللہ من ذالک تو کیا کہتے تھے کہ زید کی بیوی کو خالد اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ دے، ایک دوسرے کے بھی اس سے محبت بڑھتی ہے اور خدا خوش ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اس قسم کے کئی واقعات ملتان کے اندر شہر کے مختلف کونوں کے اندر جاہل پیر دین سے ناآشنا پیر مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت بھی شاید موجود ہوں، تو یقین فرمائیں ہمارا ایسے لوگوں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ گمراہ ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، یہ وہی یہودی والا مشن ہے، اس کو ادا کر رہے ہیں۔ ایسے گمراہ پیروں سے بچو دوستو، جو نماز سے روکے، روزے سے روکے، قرآن سے روکے، وضو سے روکے، طہارت سے روکے، رسول اللہ کی شریعت سے روکے، بغیر جھجک کے کہہ دو ایسا شخص گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں، مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے فتنوں سے بچائے مسلمانوں۔ ہاں جی، دریا کے گفتہ کے امرو نہیں ہاست بہر کردن نیست شرح عجز ماست۔ اور کتاب میں کیا لکھا اس نے، اس یہودی وزیر نے لکھا، دریا کے گفتہ کے امر و نہی ہاست، فرمایا بہر کردن نیز شرائع سے ماست، فرمایا یہ خدا کا جو حکم قرآن میں آیا، امر آیا، نہیں آئی کہ فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو، جس کام کا حکم دیا وہ امر ہے، جس کام سے روکا وہ نہی ہے، فرمایا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کاموں کو کرنا ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس حقیقت کو مولوی نہیں سمجھے بلکہ ہم سمجھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرو، بس مخلوق خدا کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنی عجز کا اظہار کرو، اس سے مراد ہے عجز، باقی امر نہیں سے کرنا مراد نہیں ہے، اظہار عجز ہے، جس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا بس وہ خدا تک پہنچ گیا، عجز مراد ہے۔ ہاں جی، تاکہ عجز خود ببینم اندرا قدرت حق را بدانی معظما۔ فرمایا عجز سے مراد کیا ہے؟ ہم عجز اپنا عاجز ہونا ظاہر کریں گے تو اس سے خدا کی قدرت کا ظہور ہوگا، پتہ چل جائے گا سب سے بڑی قدرت کا مالک کون ہے، خدا ہے، اور ساری مخلوق عاجز ہے، ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ اور کتاب کے اندر یہ لکھا، یہ دیکھیں یہ کس طریقے پر ایک دوسرے کے مخالف احکام تحریر کر رہا ہے وہ بدبخت وزیر۔ ہاں جی، دریا کے گفتہ کے جزے خود مبین کفر نعمت گردن است عاجز ہی
کتاب میں لکھا اور خلیفے کے لیے، ایک میں یہ لکھا کہ یہ احکام الہی کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرو۔ اور کتاب میں یہ لکھا دریا کے گفتہ کے عجز خود مبین، کفر نعمت کردن استا عزبین۔ اور کتاب میں یہ لکھا اپنے آپ کو عاجز لنگڑا لولا نہ کرو، اور اس طرح تو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ دی ہیں استعمال کرنے کے لیے، یہ قوت جو دی ہے یہ تو اللہ کی نعمت کا ناشکری ہے۔ اگر عاجزی کو ظاہر کرو گے، نہیں، ہاتھ دیے ہیں طاقت کے لیے، استعمال کرو ہاتھ کو، یعنی ظلم کرو، طاقت اسی لیے دی ہے، دماغ دیا ہے اس کو استعمال کرو، آنکھیں دی ہیں جہاں چاہو اس کو استعمال کرو، کان دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے ہے۔